محترم صدر، محترم وائس چانسلر صاحب، محترم اساتذہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ المصطفیٰ۔ آج کا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نظام تعلیم اور علوم کی سرپرستی، کیونکہ مسلمانوں نے بعد کے زمانے میں جو علمی ترقیاں کیں جس کے باعث وہ ساری دنیا کے مدرس بنے اور ساری دنیا کے لوگ عربی ہی کتابوں کو پڑھ کر تازہ ترین علمی تحقیقات سے واقف ہوتے رہے، اس کی اساس ظاہر ہے عہد نبوی کی شروع کردہ بنیادوں پر ہو سکتی تھی۔ مواد بہت ہے، اس کی ترتیب و تدوین کا کام بھی آسان نہیں، اور پھر مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ ساری چیزوں کا مجھے علم بھی ہو چکا ہے۔ ایک چیز سے میں ہمیشہ متاثر ہوتا رہا ہوں، بچپن ہی سے کہنا چاہیے، اور وہ ایک بڑی ولولہ انگیز چیز ہے کہ نبی امی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا خدائی حکم جو ملتا ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس میں رسول اللہ کو پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پہلے جملے میں اللہ کو ایک معنوں کا حکم نہیں آتا ہے، اور پھر پڑھنے کی اہمیت بھی اسی وحی میں بیان کر دی جاتی ہے۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قلم ہی وہ واصلہ ہے، وہ واسطہ اور وہ وسیلہ ہے جو انسانی تمدن، انسانی تہذیب کا ایک ڈپازیٹری، ایک مقام امانت ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسانی وہ چیزیں سیکھتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہوتی۔ یوں ہر چیز ہمیں خدا ہی سکھاتا ہے، لیکن انسانی علوم اور دیگر مخلوقات، خاص کر جانوروں کے علم میں بڑی بڑی امتیازی خصوصیت اور بڑا فرق صرف یہی ہے کہ جانوروں کا علم انسٹنکٹیو ہوتا ہے اور بڑھتا نہیں، اس کے برخلاف انسانی علم ایکوائرڈ ہوتا ہے اور اس میں ہم روزانہ اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے تجربوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربوں سے اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور وہ پورا علم اگلا اور پچھلا اپنے آنے والی نسلوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہلے ہی حکم میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو 23 سالہ عرصہ نبوت کا گزرا، اس میں کچھ نہیں تو 20 ہی آیتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جن میں علم کی تعریف اور علم کی اہمیت سجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور اس میں عجیب عجیب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک طرف یہ کہا جائے گا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم کے سلسلے میں چھوٹی ہی چیز، تھوڑی ہی چیز دی گئی ہے، یعنی انسانی علم ایک چھوٹی ہی چیز رہے گی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، دعا کر کہ اے پروردگار تو مجھے علم میں ترقی دے۔ اسی طرح شاید ضرب المثل ہے، بہرحال ایک جملہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے یعنی پیدائش سے لے کر ڈولے یعنی موت تک علم سیکھتے رہو۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کی صحت کے متعلق ہمارے محدثین ٹیکنیکل نقطہ نظر سے اعتراض ضرور کریں گے، لیکن بہرحال وہ بھی اثر انداز چیز ہے، حدیث شریف ہے کہ علم سیکھو چاہے وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو، کیونکہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔
اطلب العلم ولو سین فإن طلب ولو بالسین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس کے ٹیکنیکل پہلو سے مجھے بھی اعتراض نہیں، کیونکہ بخاری مسلم جیسے ناقد محدث اس حدیث کا اپنے مجموع میں ذکر نہیں کرتے، لیکن عقلی نقطہ نظر سے اور تاریخی نقطہ نظر سے مجھے اس پر کوئی اعتراض کی وجہ نظر نہیں آتی. پہلا سوال جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ رسول اللہ کو چین کا علم کیسے ہوا، جبکہ عرب ایشیا کے انتہائی مغرب میں ہے اور چین ایشیا کے انتہائی مشرق میں ہے، اور ان دونوں میں کوئی ربط بھی نظر نہیں آتا، کوئی تعلقات بھی نظر نہیں آتے. ان حالات میں رسول اللہ کو کیسے معلوم ہوا کہ چین میں علوم و فنون پائے جاتے ہیں؟ سوال معقول ہے، لیکن اگر ہمارا مطالعہ ذرا وسیع ہو اور ہمیں اپنی علمی میراث سے ذرا زیادہ واقفیت ہو تو پھر یہ سوال باقی نہیں رہتا، خود بخود حل ہو جاتا ہے. مثلا مسعودی کی مروج الذہب کے نام سے ہمارا ہر پڑھا لکھا شخص واقف ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے چینی جنک یعنی جہاز سارے سمندروں کو طے کر کے بصرہ تک آتے تھے، جس کا نام ابواللہ تھا. خلیج فارس کے اندر بھی ہو جاتے ہیں، وہ عمان وغیرہ کو بھی پہنچتے ہیں اور بصرے تک ابواللہ تک جاتے ہیں. تو چینی وہاں آتے تھے. اس سے بھی زیادہ قابل غور واقعہ ایک اور ہے جو محمد ابن حبیب البغدادی نے، جو ابن قتیبہ کا بھی استاد ہے، اپنی کتاب المحبر میں لکھی. کتاب المحبر بھی اب چھپ چکی ہے، اس کا واحد نسخہ برٹش میوزیم میں ہے. اس میں لکھا ہے ایک ایسے مقام پر جہاں ہمیں ان معلومات کی توقع بالکل نہیں ہوتی، عرب کے میلے. ان میلوں کے سلسلے میں لکھتا ہے کہ فلاں مہینے میں دبا نامی مقام پر ایک میلہ لگتا تھا ہر سال، اور اس میلے میں شرکت کے لیے لوگ سمندر پار سے آتے تھے، جن میں ایرانی بھی ہوتے تھے، چینی بھی ہوتے تھے، ہندی بھی ہوتے تھے، سندھی بھی ہوتے تھے، مشرقی لوگ بھی ہوتے تھے، مغربی لوگ بھی ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ. دبا کی اہمیت کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو اور یاد دلاؤں. جب عمان کا علاقہ عہد نبوی میں اسلام قبول کرتا ہے تو عمان کا ایک گورنر عام گورنر بھی ہوتا ہے، اور خاص بندرگاہ دبا کے لیے خصوصی گورنر رسول اکرم مامور کرتے، نامزد کرتے ہیں، جس سے اس مقام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. غالباً اس انٹرنیشنل میلے کی وجہ سے وہاں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہوں گے، تجارتی جھگڑے اور کاروباری معاملات وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے خصوصی افسر کی ضرورت محسوس کی گئی عہد نبوی ہی میں. ان دو واقعات کے بعد آپ مسند احمد ابن حنبل پر نظر ڈالیے، جس کے بعد ہمیں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ رسول اللہ کی ان چینیوں سے ملاقات ہوئی تھی. میں ذکر کر چکا ہوں، مسعودی کے مطابق چینی تاجر اپنے جہازوں میں سمندری راہ سے عمان وغیرہ کے علاوہ ابواللہ تک جاتے تھے، بصرہ تک. اور اس دوسری روایت میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ دبا نامی مقام کے جو ایک بندرگاہ ہے اور جس کے متعلق ابن حبیب نے لکھا ہے کہ احدا فرضتِ العرب، جزیرہ نما عرب کی دو سب سے بڑی بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ تھا. وہاں ہر سال میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں چینی لوگ آتے تھے. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس روایت کو پڑھیں، ان دو روایتوں کو پڑھیں جو مسند احمد ابن حنبل میں ہیں، اور بظاہر ایک غیر متوقع مقام پر ہمیں اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں. لکھا ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جو عمان اور بحرین میں عرب کے مشرق میں رہتے تھے، مدینہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. ایک چھوٹی سی چیز آپ کی توجہ میں منتخب کراتا ہوں. اس میں بحرین کا جو لفظ آیا ہے اس روایت میں، اس سے مراد
وہ بحرین نہیں ہے جسے آج کل ہم اس نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ایک جزیرہ جو جزیرہ نما عرب کے بالکل ہی پاس خلیج فارس کے اندر واقع ہے۔ اس زمانے میں اس جزیرے کو وال کا نام دیا جاتا تھا، الف واو الف لام، اور بحرین کا لفظ اس علاقے کو دیا جاتا تھا جسے آج کل ہم الاحساء اور الخطیف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال لکھا ہے کہ بحرین کے لوگ جن کا نام قبیلہ عبد القیس ہے، اسلام لانے کے لیے مدینہ آتے ہیں، اور وہاں بہت تفصیل یہ کوئی صفحے 1.5 صفحے کی لمبی حدیث ہے، اس میں ایک دلچسپ ریمارک یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ فلاں شخص کیا ابھی زندہ ہے، فلاں سردار کیا ابھی زندہ ہے، فلاں مقام کا کیا حال ہے، فلاں مقام کا کیا حال ہے۔ اس پر وہ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے ملک کے آدمیوں اور شہروں سے واقف ہیں، یہ کیسے؟ تو رسول اکرم جواب دیتے ہیں، وطاعت قدمی، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، میرے پاؤں تمہارے ملک کو بہت عرصے تک رونتے رہے، دوسرے الفاظ میں میں وہاں بہت دن مقیم رہا۔ تو اس صراحت کے بعد ہمیں شبہ نہیں رہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارتی کاروبار کے لیے نہ صرف مثلاً شام جاتے ہیں، نہ صرف یمن جاتے ہیں جس کی صراحتیں موجود ہیں، بلکہ مشرقی عرب کو بھی جاتے ہیں۔ تاکہ خاص کر دبا کے میلے میں شرکت کریں اور وہاں اس سامان کو فروخت کریں جو مکے والے مہیا کرتے تھے، اس سامان کو خرید کریں جو دبا میں بکتی تھی۔ اور کوئی تعجب نہیں کہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چینی تاجروں کو بھی دیکھا ہو، ان کے تجارتی سامان کو بھی دیکھا ہو، اور ممکن ہے ان سے کچھ گفتگو بھی کی ہو، کیونکہ اگر چینی وہاں ہر سال آیا کرتے تھے تو انہیں کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی آ جانی چاہیے تھی، اور وہاں پر یقیناً ایسے مترجم بھی ہوتے ہوں گے جو کچھ چینی جانتے ہوں، کچھ عربی جانتے ہوں۔ بہرحال اس کا امکان ہے کہ رسول اکرم نے وہاں ان چینیوں سے ملاقات کی، اور میرا گمان ہے کہ ان کے ریشمی سامان پر خاص کر آپ کی توجہ ہوئی، کیونکہ چین کا ریشم ایک نہایت ہی مشہور چیز تھی، اور اس کا نام بھی آج تک موجود ہے، چینی سڑک، جو پاکستان تک آنے لگی ہے اب دوبارہ۔ تو ممکن ہے ان کی صنعت و حرفت کے متعلق رسول اکرم نے بہت ہی اچھا تاثر لیا ہو، اور ان سے پوچھا ہو کہ تمہیں تمہارے ملک سے یہاں تک آنے میں کتنے دن لگتے ہیں، تو مثلا انہوں نے کہا ہوگا 6 مہینے لگتے ہیں۔ تو یہ کافی تھا رسول اللہ کے لیے ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے، اور اس کی روشنی میں آپ اس حدیث کو پڑھیے، علم سیکھو چاہے چین ہی جانا نہ پڑے جو دنیا کا سب سے بعید ترین ملک ہے، کیونکہ علم کا سیکھنا ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت، ضروری ہے۔ غرض ان ابتدائی چیزوں کے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں علم کی بڑی تاکید آئی ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے، اور اسلام سے زیادہ کون سا فطری مذہب ہو سکتا ہے جو انسانوں کو ان کی فائدے کی چیز نہ بتائے۔ یہ کہنا دشوار ہے کہ
مکہ معظمہ میں ہجرت سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے متعلق کیا کام کیا؟ کیا کوئی مدرسہ قائم کیا، کیا کوئی مدرس قائم معمور کیے وغیرہ؟ اس کا پتہ چلنا آسان نہیں ہے، غالباً ایسا ہوا بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ ہمارے مورخوں کے مطابق عربی زبان عرصے دراز تک صرف ایک بولی جانے والی زبان رہی، لکھی جانے والی زبان نہیں تھی۔ لکھنے کا رواج مکہ معظمہ میں حرب کے زمانے میں ہوا، جو ابو سفیان کے باپ یعنی رسول اللہ کی نوجوانی میں آپ سے جو معمر تر لوگ تھے ان کے زمانے میں شہر مکہ میں خط و کتابت پہلی مرتبہ رائج ہوئی، اور اس کی وجہ بھی یہ بیان کی ہے کہ ایک شخص ہیرا سے یعنی عراق سے وہاں آیا تھا۔ اس نے مکہ معظمہ میں حرب کی بیٹی سے شادی کی اور اظہار شکر گزاری کے لیے انہیں یہ راز بتایا کہ اپنی کام کی چیزوں کو جنہیں تم بھول جاتے ہو، یاد رکھنے کی ضرورت ہو، اسے کس طرح رجسٹر کر لیں یعنی لکھ لیں۔ یہ روایت ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہے، مثلا خدامہ ابن جعفر کی کتاب الخراج اور بلازوری کی جو اس کا شاگرد ہے فتوح البلدان وغیرہ میں۔ تو دوسرے الفاظ میں لکھنے پڑھنے کا رواج مکے میں عہد نبوی سے کچھ ہی پہلے شروع ہوا تھا، اور بلازوری کو تو اصرار ہے کہ عہد نبوی کے آغاز پر وہاں 17 سے زیادہ آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ممکن ہے یہ مبالغہ ہو، ممکن ہے ایک زمانے کا ذکر ہو اور بعد میں اس میں مزید ترقی ہوئی ہو، اس سے کوئی اہمیت بھی نہیں، لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان لکھنا جاننے والے لوگوں میں ہمیں عورتیں بھی نظر آتی ہیں۔ قبل اسلام مکے میں چنانچہ شفا بنت عبداللہ العدویہ حضرت عمر کی قریبی رشتہ دار تھیں، ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور ان کی اس واقفیت کی بنا پر بعد میں جب وہ بھی ہجرت کر کے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو ابن حجر کے بیان کے مطابق رسول اللہ نے ان کو مدینہ کے سوق میں، مدینہ کے بازار میں ایک عہدے پر مامور فرمایا تھا۔ لکھنا پڑھنا آتا ہو تو کوئی نہ کوئی ایسا ہی کام ان کے سپرد کیا گیا ہوگا جس کا تعلق لکھنے پڑھنے سے ہو۔ ایک امکان میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس بازار میں عورتیں بھی سامان تجارت لاتی ہوں گی، تو ان کی نگرانی، ان کو مدد دینا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے لیے ایک عورت ہی کو مامور کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے حصے کے لیے دوسرے لوگ شاید مرد مامور ہوئے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، لکھنے پڑھنے کا رواج مکہ معظمہ میں عہد نبوی کے آغاز پر ایک تازہ چیز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ابھی اس نے زیادہ ترقی بھی نہیں کی تھی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی عربی کتاب جو لکھی گئی وہ قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ چند ایک چیزیں ملتی ہیں۔ سبع ملخات کے متعلق ذکر ہے کہ ان اشعار کو لکھ کر کعبے میں لٹکایا جاتا تھا بطور نوبل پرائز کے، جیسا آج کل ہوتا ہے اعزاز و اکرام کے لیے۔ اسی طرح دوسرے معاہدات بھی لکھے جاتے ہوں۔ الفہرست میں ابن ندیم کی لکھا ہے کہ خلیفہ مامون کے خزانے میں ایک مخطوطہ تھا، یعنی ایک کاغذ کا پرچہ جس پر ذرا بھدے خط کی کچھ عبارت تھی۔ لکھا ہے کہ وہ عورتوں کے خط سے مشابہ تھا، اور کہا ہے کہ یہ عبد المطلب کا خط تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا آغاز ہوا تھا اور ابھی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہیرا سے آنے والا شخص وہ خط ہی ہمیں سکھائے گا جو اس کے ملک میں رائج ہے، اور اس میں تھے 24 حرف اور عربی زبان میں ہے 28۔ تو ظاہر ہے کہ وہ خط اس نئی زبان کے لیے ناکافی ہوگا، اور پھر اس خط میں نقطوں کے ذریعے سے حروف میں امتیاز پیدا کرنا، ہم شکل حرفوں کو ایک دوسرے سے امتیاز کر سکنا، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ بے اور تے اور سے اور نون اور یا،
چھوٹے ہوں تو بالکل ایک ہی شکل کے ہوتے تھے. ان کے امتیاز کی ایک ہی صورت تھی کہ ایک نقطہ نیچے لگا کر بے بنائیں، ایک نقطہ اوپر لگا کر نون بنائیں، تے سے وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں شاید ڈائگریشن کروں گا. ایک حدیث ملتی ہے جو خطیب بغدادی وغیرہ متعدد لوگوں نے بیان کی ہے، جس سے مترشح ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ غالباً اس کوتاہی کو دور کرنے کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا. وہ روایت یہ ہے، ایک دن خلیفہ حضرت معاویہ اپنے ایک کاتب کو، جس کا نام غسان تھا، کہتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ لکھواتا ہوں، املا کراتا ہوں، اسے لکھو اور اس پر رخش کرو، رے قاف شین. تو کاتب پوچھتا ہے امیر المومنین رخش کیا چیز ہے؟ وہ تبسم کر کے کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ منورہ میں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی حیثیت سے حضور نے مجھے یاد فرمایا، مجھے حکم دیا لکھو اور رخش کرو. تو میں نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ رخش کیا چیز ہے؟ تو حضور کے الفاظ یہ تھے کہ حروف پر جہاں ضرورت ہو نقطے لگاؤ. یہ چھوٹی سی روایت ہے جو ہمیں ملتی ہے کئی کتابوں میں. اس سے گمان ہوتا ہے کہ نقطے لگا کر حروف میں امتیاز پیدا کرنا یہ بہت بات کی چیز نہیں ہے، بلکہ عہد نبوی ہی میں پائی جاتی ہے. اب اس کی تائید میں ہمیں کچھ اور چیزیں بھی مل گئی ہیں جو ہمارے پرانے مورخوں کے پاس خطاً اس کا ذکر نہیں ملتا. پہلی چیز، طائف کے مضافات میں ایک کتبہ ملا ہے جو حضرت معاویہ کی خلافت میں اور انہی کے حکم سے ان کے گورنر طائف نے تعمیر کیا تھا، یعنی ایک تالاب، اور اس پر ایک کتبہ لگایا تھا. اس کتبے کے کئی حروف پر نقطے ہیں. یہ تقریباً سن 50 ہجری کا واقعہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات کی جعل سازی نہیں ہو سکتی، سب حروف پر نقطے نہیں ہیں، چند حروف پر نقطے ہیں. اس کے بعد یہ ذرا پرانی دریافت تھی، اس کے بعد ایک اور نئی دریافت ہوئی ہے جو اس سے بھی زیادہ اثر انداز ہے. مصر میں کچھ پارچمنٹ دستیاب ہوئے ہیں جن میں جھلیوں پر لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں ان میں 2 خط ہیں سن 22 ہجری کے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کے، اور ان میں بھی نقطے پائے جاتے ہیں. تو گویا سن 22 ہجری میں حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں جب نقطوں کا ایک حد تک رواج ہے تو اس کو حجاج بن یوسف یا دیگر لوگوں کا بہت بعد کے زمانے کا کہنا درست نہیں ہو سکتا. جو بھی ہو، خط کے سلسلے میں ایک طرف تو یہ بنیادی اصلاح کہ حروف پر نقطے لگا کر ان میں امتیاز پیدا کرو، دوسری طرف کچھ اور بھی حدیثیں ملتی ہیں، اگرچہ بخاری مسلم جیسی بڑی کتابوں میں نہیں لیکن ملتی ہیں. مثلاً ایک حدیث حضور اکرم کی طرف منسوب ہے کہ جب تم کوئی خط لکھو تو اسے فوراً تہ نہ کر دو، اس پر ریگ ڈال کر پہلے اسے خشک کرو، اس کے بعد بند کرو. ایک عقل مندی کی فراست کی چیز ہے جو مشاہدے کے ذریعے سے رسول اللہ نے دیکھا کہ بعض وقت جلدی میں خط بند کر دیتے ہیں اور ابھی سیاہی گیلی رہتی ہے اور پھر وہ خط پڑھنے کے قابل نہیں رہتا. اس سے بھی زیادہ دلچسپ چیز ایک اور ہے جو ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھی ہے. وہ حدیث یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم لکھو تو سین کو ایک لمبے خط کی طرح نہ لکھو بلکہ اس میں شوشے رکھو، ورنہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ بم لفظ ہے یا بسم ہے، ہم اس میں امتیاز نہیں کر سکیں گے اگر لمبا ہم خط لگا دیں سین کے لیے. اسی طرح کچھ اور بھی اس طرح کی حدیثیں عہد نبوی کے متعلق ہم کو خط کے سلسلے میں ملتی ہیں. ایک آخری چیز پر اس بحث کو میں ختم کرتا ہوں. جب ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور صفہ کا مدرسہ تعمیر پاتا ہے تو وہاں کے اور مدرسوں میں ایک مدرس لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے، اس کا کوئی اور بڑا کام نہیں ہے، صرف لکھنا پڑھانا، اور اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بہت اچھا خوش خط لکھا کرتے تھے.
تو اور زیادہ تفصیلیں نہیں ہیں، لیکن خط سکھانا، خطاطی کی تعلیم دینا، یا جو بھی آپ اس کو کا انٹرپریٹیشن دیجیے، اس کی طرف رسول اکرم کی ہمیشہ توجہ رہی ہے۔ شہر مکہ کے قیام کے دوران میں، یعنی ہجرت سے پہلے، لکھنے پڑھنے کی 2-3 اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ مشہور صحیفہ ہے جب مکے والوں نے حضرت اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا اور طے کیا کہ کوئی شخص نہ انہیں اپنی بیٹی دے نکاح کے لیے، نہ ان کی کوئی بیٹی لے، نہ انہیں کچھ بیچے، نہ ان سے کچھ خرید کرے، حتیٰ کہ ان سے بات چیت تک نہ کرے۔ اور اس معاہدے کو لکھ کر کعبے کے اندر لٹکایا گیا تھا تاکہ اس پر سیریس حیثیت سے عمل کرنے کی لوگوں کو ترغیب ہو۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں قبیلہ احابیش یعنی بنی کنانہ کی شاخ بھی بطور گویا ایک مزید حصے دار کے شریک ہوئے تھے۔ معاہدہ تو اصل میں ہوا تھا مکے والوں کا، لیکن اس میں شریک ہوتے ہیں بنی کنانہ بھی، جو قریش کے حلیف تھے۔ اور اسی کی طرف بخاری وغیرہ میں ایک حدیث ملتی ہے حجۃ الوداع میں، یا شاید فتح مکہ کے زمانے میں، جو ٹھیک یاد نہیں، رسول اکرم نے فرمایا کہ کل ہم ایک ایسے مقام سے گزریں گے جہاں زمانۂ جاہلیت میں ایک زمانۂ جاہلیت کا لفظ تو نہیں ہے، جہاں ایک زمانے میں ایک نہایت ہی ظلم کی چیز طے پائی تھی۔ اس سے مراد یہی تھا کہ بنو کنانہ کے لوگ اس مقام پر اس معاہدے میں کہ رسول اللہ اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے تو شریک ہو گئے تھے۔ میں اور تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ اس قصے سے آپ واقف ہیں کہ کس طرح اس تحریر کے باوجود وہ دیمک کے چاٹنے کی وجہ سے وہ معاہدہ بعد میں منسوخ ہوا۔ اس کی بہت سی تفصیلیں ہیں، مگر میں اس وقت اس میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ تحریر کا وہ ہے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ آ کر مسلمان ہوئے تھے اور اپنی بہت سی داستانیں بھی سنائیں جن کا صحیح مسلم میں ذکر ہے۔ داری کے لفظ کے معنی ہے ملا، چنانچہ سندباد جہازی کے یا یولیسس کے جو ہومر کی نظم میں ہیں جہاز رانوں کی کہانیاں، کچھ اس طرح کی چیزیں ان کی ہاں بھی ملتی ہیں۔ انہوں نے بہت سے قصے بیان کیے کہ میں جہازوں میں فلاں فلاں مقاموں کو جا چکا ہوں، فلاں فلاں چیزوں کو دیکھ چکا ہوں، اور فلاں جزیرے میں مجھے فلاں چیز نظر آئی وغیرہ۔ تو تمیم داری کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ملک شام سے آ رہا ہوں، لہذا میرے ملک کے، میرے وطن کے فلاں فلاں گاؤں مجھے جاگیر میں دیے جائیں اس وقت جب وہ فتح ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان مقاموں کو فتح کریں گے، لہذا آپ مجھے وہ مقامات جاگیر میں دے دیجیے۔ تو رسول اللہ کا وہ خط ہمیں ملتا ہے جس کے الفاظ یہی ہیں کہ اگر بیت مرتوم، حبرون، فلاں فلاں مقام فتح ہوں تو وہ تمیم داری کو دیے جائیں۔ یا یہ خط اصلی ہے یا بعد کے زمانے میں تمیم داری کی اولاد میں جعل سازی کے طور پر تیار کیا، اللہ عالم، لیکن امام ابو یوسف کی کتاب الخراج جیسی قدیم ترین کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دوسری مثال تھی مکے میں کتابت اور تحریر کی۔ ایک اور چیز کا ذکر کر کے میں اس بحث کو ختم کروں گا۔ جب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو سراقہ ابن مالک کا واقعہ پیش آتا ہے جس نے آپ کا تعاقب کیا تھا، آپ کو گرفتار کرنے اور مکے والوں کے ہاتھ آپ کو سپرد کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ واقعات پیش آئے، معجزات، جس کی وجہ سے اس نے معافی مانگی، اور رسول اللہ کی معافی دینے کے بعد جہاں ایک طرف اظہار شکر گزاری کے لیے اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہی علاقہ ہے، وہ غالباً ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، غالباً یہ کہا ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہی علاقہ ہے، تم جب آگے بڑھو تو تمہیں ہر جگہ ریوڑ نظر آئیں گے، آپ کو جتنے دودھ کی ضرورت ہو یا غذا کے لیے بکری وغیرہ کی ضرورت ہو تو آپ خوشی سے لے لیں،
اور اس اجازت کے طور پر میں آپ کو یہ تیر دیتا ہوں، میرا تیر میرے چرواہے کو بتا دیں، وہ ان کو جانتا ہے، وہ آپ کی مانگی ہر چیز آپ کو دے دے گا وغیرہ۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس نے آخر میں یہ درخواست کی کہ مجھے ایک امن نامہ آپ دیں۔ رسول اکرم اپنے ہمراہیوں میں سے ایک حضرت ابوبکر کے غلام عامر ابن فہیرہ کو حکم دیتے ہیں کہ ایک پروانہ امن لکھو، اور سفر میں آپ کی ہمراہ علاوہ اور چیزوں کے قلم دوات اور کاغذ بھی موجود ہیں۔ اس واقعے سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکے میں لکھنے پڑھنے کا رواج، چنانچہ جب قباء پہنچے تو قباء میں ایک مسجد بنائی گئی، جب وہاں سے نکل کر اس مقام پر آیا جو قبیلہ بنی نجار کا علاقہ تھا تو وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، اور اسے کچھ عرصہ لگا، لیکن سب سے اہم چیز قابل ذکر یہ ہے کہ اس مسجد کا ایک حصہ تعلیم گاہ کے طور پر مخصوص کر دیا گیا، جسے ہم صفہ کا نام دیتے ہیں۔ صفہ ایک پلیٹ فارم، ایک ڈائس کے طور پر ذرا بلند مقام کو کہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد کا ایک حصہ اس غرض کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا کہ دن میں وہ درس گاہ کا کام دے، اور رات کو وہ سونے کا مقام ہو ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی گھر نہیں ہے اور جو مسجد نبوی کے اندر رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے خواہش پیدا ہوئی تھی سیرت النبی کی تالیف کے سلسلے میں کہ عہد نبوی میں مسجد نبوی جیسی تھی اس کا نقشہ بناؤں۔ اس سلسلے میں یکایک مجھے محسوس ہوا کہ اس میں ایک گتھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر جب ہوئی تو قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور کچھ دنوں کے بعد شاید 17 مہینے کا ذکر تاریخ میں آتا ہے، اس کا رخ کعبے کی طرف کیا گیا۔ تو اگر آج مسجد نبوی کے اندر صفہ کا مقام قبلے کے جنوب میں نظر آتا ہے، تو عہد نبوی کے آغاز پر، عہد ہجرت کے آغاز پر اسے شمال میں ہونا چاہیے، اور جب قبلے کا رخ بدلا تو صفہ جو مسجد کے پچھلے حصے میں تھا اس کو اب ایک وہ سامنے کے حصے میں آ گیا تو اسے ختم کر دیا گیا، وہاں نماز ہونے لگی، اور وہ حصہ جہاں سابق میں نماز ہوتی تھی اب وہ پچھلے حصے میں آ گیا، وہاں دوبارہ صفہ بنایا گیا ہوگا، واللہ اعلم۔ یہ صفہ جیسا میں نے اپنے بعض اور گزشتہ لیکچروں میں اشارتاً بیان کیا، ایک طرح سے وہ چیز ہے جسے ہم اپنی موجودہ زبان میں ریسیڈنشل یونیورسٹی کہتے ہیں، یعنی طلباء کے رہنے کا بھی اس میں انتظام ہے اور طلباء کی تعلیم کا بھی۔ اور رہنے کے سلسلے میں ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں، مثال کے طور پر یہ واقعہ کہ اہل مدینہ اپنی انتہائی فیاضی کے باعث، یعنی انصار، اپنی کھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو ہر شخص کھجوروں کا ایک کیا کہتے ہیں گچھا تحفے کے طور پر دیتا، اور اس کو مسجد نبوی کے اندر صفے میں لٹکا دیا جاتا۔ جب پک کر کوئی کھجور گرتی تو صفے میں رہنے والے بیچارے مسکین غریب مسلمان اسے کھایا کرتے تھے، اور ان خوشوں کی حفاظت کے لیے بھی ایک شخص معمور کیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی نگران نہ ہو تو کوئی صاحب اپنی لکڑی سے اس کے بہت سے کھجور گرا لیں، ان کو کھا لیں، شاید یہ نگرانی مقصود تھی۔ بہرحال لکھا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل جب اپنا گھر بک جانے کے باعث، کیونکہ وہ مقروض ہو گئے تھے، ان کی انتہائی فیاضی کے باعث ان پر قرض کا اتنا بار ہو گیا تھا کہ ان کا گھر تک رسول اللہ نے فروخت کر دیا تاکہ قرض خواہوں کی رقم ادا کی جائے، تو ان کو رہنے کے لیے صفے ہی میں جگہ دی گئی تھی، اور علاوہ اور چیزوں کے ان کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ ان خوشوں کو کی نگرانی کریں۔ بہرحال وہ ریسیڈنشل یونیورسٹی کا بھاری بھرکم لفظ آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ واقعہ ہے کہ صفہ میں رہنے والے طلباء صفہ میں تعلیم پانے والے طلباء دو قسم کے تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو شہر میں رہتے تھے، دن کو آتے پڑھتے پھر چلے جاتے کہ ان کا گھر موجود ہے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا،
اور وہ رات بھی وہیں گزارتے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد ظاہر ہے کہ گھٹتی بڑھتی رہی ہوگی، اور ان تعلیم پانے والے یا صفے میں رہنے والوں میں ہمیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت کا نام بھی نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور بھی مشہور صحابہ اس میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عمر کے بیٹے وہاں کیوں رہتے ہیں؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے قیام کیا اپنے مواخاتی بھائی کے مکان میں، اور اس میں اتنی جگہ نہ ہوگی کہ ان کے مواخاتی بھائی اور ان کا کنبہ بھی رہے۔ حضرت عمر اپنی بیوی کے علاوہ اپنے مثلاً جوان اور بالغ بیٹے کو بھی وہاں جگہ دلائیں۔ غالباً ان حالات میں یا دوسری تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر بطور خود علم کے شوق میں نہیں چاہتے تھے کہ قباء میں رہیں، جو مدینے سے کئی میل کے فاصلے پر ہے، آنے جانے میں کافی وقت لگتا ہے، سارا وقت مسجد نبوی میں گزارنا چاہتے تھے تاکہ ہر وقت رسول اللہ کے مواعظ سے استفادہ کر سکیں۔ جو بھی ہو، وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف دن کو تعلیم کے لیے آتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو تعلیم بھی پاتے تھے اور رات کو بھی رہتے تھے۔ ان کے سلسلے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کچھ تو اس چیز پر بسر اوقات کرتے تھے جو انہیں بطور تحفہ دی جاتی تھی، کبھی رسول اللہ کے مکان سے، کبھی مختلف صحابہ کی فیاضیوں کے باعث۔ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ اہل صفہ کے 80 آدمیوں کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کھانے کی دعوت دی اپنے گھر میں۔ اس سے دو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو وہ تعداد جو ان مقیم طلباء کی تھی ایک خاص زمانے میں کم از کم، اور دوسرے یہ کہ ان کے بسر برد کا کیا انتظام تھا، کس طرح وہ کھاتے پیتے تھے۔ مگر ان دونوں کے علاوہ یعنی رسول اللہ کی طرف سے ان کو سرکاری خزانے سے کھانے پینے کی چیزیں دلائی جاتی ہوں، یا مختلف لوگ اپنی فیاضی سے ان کو کچھ دیتے ہوں، ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود یہ لوگ پیراسائٹ بننے کی جگہ، دوسروں پر بوجھ بننے کی جگہ کہ انہیں دوسرے لوگ کھلائیں پلائیں، خود بھی محنت کرتے تاکہ اقل خلیل غذا حاصل کر سکیں۔ وہ محنت کرتے اس غرض کے لیے نہیں کہ پیسے جمع کریں مالدار بنیں، بلکہ اس لیے کہ اپنا سد رمق حاصل کریں اور باقی پورا وقت علم کی تحصیل میں گزاریں۔ ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جو میں بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ایک مرتبہ صفے میں رہنے والے ایک طالب علم کی وفات ہوئی، اور جب اسے غسل دیا گیا تو نظر آیا کہ اس کے پاس 2 دینار ہیں۔ رسول اللہ اس پر بہت ناراض بھی ہوئے۔ اس شخص کو جس کے پاس 2 دینار جیسی بڑی رقم ہے، اسے خیرات پر پرورش پانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بہرحال ایسی چیزیں بھی، انسانی فطرت کی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ صفے میں جو تعلیم ہوتی تھی، جو اسلام کا ابتدائی، تاکہ میں پریمیٹیو کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، اس مدرسے میں جن چیزوں کی تعلیم ہوتی تھی وہ ایک نہیں تھی، بلکہ اس میں متعدد شعبے متعدد لوگوں کے سپرد کیے گئے تھے۔ کسی کے سپرد یہ کام تھا کہ لکھنا پڑھنا سکھائے، کسی کے سپرد یہ کام تھا کہ جو لکھنا پڑھنا سیکھ چکے ہیں انہیں اس وقت تک کی نازل شدہ قرآنی صورتیں پڑھائیں۔ شاید ایک اور شخص کا یہ کام ہوگا کہ فقہی احکام اور سنت رسول اللہ کی احکام، نماز و عبادات کے متعلق سکھائیں، خاص کر ان لوگوں کو جو وقتاً فوقتاً کچھ عرصے کے لیے مدینہ آتے تاکہ اپنے نئے دین کے متعلق معلومات حاصل کریں اور پھر وطن کو واپس ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن سکھانے اور تشہد سکھانے اور علم دین کے عام بنیادی مسائل سکھانے کا کام ایک یا زیادہ لوگوں کے سپرد کیا جاتا رہا ہوگا۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث بیان کی رسول اللہ کے عمان جانے اور دبا کے میلے میں اسلام سے قبل شرکت کرنے کے متعلق، اس حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ جب عمان والے عبد القیس قبیلے کے لوگ مدینہ آئے تو رات کو رسول اللہ نے انہیں سپرد کر دیا انصار کے کہ ان کی مہمان نوازی تم کرنا، اور پھر صبح کو ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے میزبانوں نے کیسا برتاؤ کیا، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہمیں کھانے کو نرم روٹی
اور سونے کو نرم بستر ان لوگوں نے مہیا کیا، اور صبح کو انہوں نے ہمیں عبادت کے طریقے، قرآن کی صورتیں اور رسول اللہ کی سنت کی چیزیں ہمیں سکھائیں۔ تو یہ اس اساس کی بنا پر تھا جو میں نے عرض کیا کہ صفہ میں غالباً تعلیم کے مختلف شعبے ہوں گے۔ ایک چیز کا امکان ہے، یقیناً وہ ایسا ہی ہوا ہوگا، وہ یہ کہ وقتاً فوقتاً خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں درس دیتے ہوں گے۔ آپ کے اوقات اتنے مشغول تھے کہ پوری پابندی کے ساتھ روزانہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک وہاں رہیں، اس کا امکان نہیں تھا، لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملتی آپ وہاں درس دیا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ جنہیں فرصت ہوتی اس میں شریک رہتے۔ ایک حدیث دلچسپ ہے، لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تسبیحیں پڑھنا اور اس طرح کے ذکر کی اور ورد کی حالت میں مشغول تھا، ایک دوسرا گروہ کچھ علم کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا دونوں بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بہتر ہے جو لکھنے پڑھنے کا تعلیم کا کام کر رہا ہے خود اس کے اندر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ صفہ کے بعد جلدی ہی اور بھی مدرسے قائم ہو گئے۔ بلازوری نے لکھا ہے کہ مدینے میں عہد نبوی میں 9 مسجدیں تھیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کچھ تفصیلیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے محلے کی مسجد میں اپنے ہمسایوں سے تعلیم پاؤ، سب کے سب اس مرکزی مدرسے میں نہ آؤ کہ ہجوم ہوگا اور ناکافی اساتذہ کی وجہ سے بچوں کو تعلیم بھی شاید پانے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اسی طرح ہمیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ تعلیم دینے کے لیے باہر بھی لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ غالباً اس کا تعلق ان علاقوں سے ہے جو رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے گئے اور مطالبہ کرتے رہے کہ انہیں تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ غالباً کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایسی ایک چیز ہجرت سے قبل بھی پیش آئی تھی خود مدینے والوں کے متعلق۔ جب انہوں نے بیعت عقبہ میں اسلام قبول کیا تو انہوں نے رسول اللہ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک معلم دیا جائے، اور مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا، اور وہ انہیں وہاں دینی تعلیمات دیتے رہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز مجھے اور یاد آتی ہے، لکھا ہے کہ اس وفد کو مدینے کے انصار کے رسول کریم نے بیعت عقبہ میں قرآن مجید کا ایک کامل نسخہ، یعنی اس وقت تک کے نازل شدہ قرآن کا تحریری مجموعہ ان کے سپرد کیا، اور وہ اس کو لا کر اپنے محلے کی مسجد میں بآواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے مورخ اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ مسجد میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا آغاز ان انصاری سے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ اس میں بھی تحریر کا ذکر آتا ہے، قرآن مجید کا تحریری نسخہ ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ یہ ذکر آپ کو سمہودی کی وفا الوفا میں ملے گا۔ غرض ایک طرف ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں علم کی تعریف ہے، علم کی اہمیت بتائی گئی ہے، علم کی ترغیب دی گئی ہے، اور دوسری طرف عملی انتظامات علم کے پھیلانے کے متعلق۔ میں مقرر اس چھوٹے سے واقعے کی طرف آپ کی توجہ منعطف کراؤں گا جس پر کل میں نے ذکر کیا تھا۔ جنگ بدر میں جب بہت سے دشمن کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو اس میں لکھا ہے بڑا ہی اثر انداز واقعہ کہ جن قیدیوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا رسول اللہ نے ان سے مالی فدیہ طلب کرنے کی جگہ، جو 100 اونٹ جیسی خطیر رقم تھی، 10,000 درہم مثلاً، اس کی جگہ ان سے کہا کہ ایسا ہر شخص 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ کتنے لوگ تھے اس کی صراحت نہیں، لیکن مسند احمد ابن حنبل میں ایک دلچسپ واقعہ، چھوٹا سا شرارت آمیز واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، درج کیا ہے۔
لکھا ہے کہ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے اپنے اس بچے کو خوب مارا بھی کرتا تھا، بے وجہ مارا کرتا تھا۔ انسانی چیز ہے، اسے ہم روک نہیں سکتے۔ بہرحال احمد ابن حنبل میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ بچوں کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم کے سلسلے میں ایک استاد انہیں بے وجہ مارا بھی کرتا تھا۔ انتظامات تعلیم کے سلسلے میں ہمیں اس واقعے پر توجہ کرنے اور اس سے نتائج استنباط کرنے کی ضرورت ہے، جس میں لکھا ہے طبری کے بیان کے مطابق کہ حضرت معاذ ابن جبل کو یا عمرو ابن حزم کو، مجھے اس وقت نام ٹھیک یاد نہیں ہے، رسول اللہ نے یمن بھیجا اور ان کا فریضہ یہ تھا کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، ایک تعلقے سے دوسرے تعلقے میں جائیں اور وہاں تعلیم کا انتظام کریں۔ کانا یتنقل من عمالۃ عامل الی عمالۃ کے الفاظ ہیں ہمارے مورخ کے۔ اس کے علاوہ معاذ عمرو ابن حزم کو جو کہنا چاہیے کہ صدر گورنر تھے یمن کے، ان کے نام جو تحریری ہدایت نامہ ماموریت کے وقت لکھا گیا تھا، اسے بھی تاریخ نے محفوظ کیا ہے، اور اس میں ہمیں علاوہ اور چیزوں کے، مثلاً ٹیکسیشن وغیرہ اس طرح کی انتظامی ضرورتوں کے، عدل گستری کے، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں ایک یا دو دفعات میں کہ لوگوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ تو گورنر کے فرائض میں یہ بھی تھا کہ اپنے جوریسڈکشن میں وہاں کے لوگوں کی تعلیم کا انتظام کریں، اور اس تعلیم سے مراد ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیم ہی ہوگی اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ غیر مسلموں کی تعلیم کے متعلق اس وجہ سے ضرورت نہیں تھی کہ قرآن مجید کے احکام کے تحت ہر ایک مذہبی گروہ کو کامل داخلی خود مختاری عطا کی جاتی تھی۔ مثلاً ان کا کوئی آپس کا جھگڑا ہو تو وہ اسلامی عدالت میں نہیں آتے، مقدمہ بھی مثلاً دو یہودیوں میں، عدالت بھی یہودی، حاکم عدالت بھی یہودی، اور اس کی اپیل بھی کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ تو اس اصول کے تحت جب عدالتی فرائض تک قوم کے سپرد کر دیے گئے ہیں تو تعلیم کے متعلق بھی یہی صورتحال ہوگی۔ چنانچہ ہمیں اس کا کئی بار سیرت نبوی میں ذکر ملتا ہے کہ یہودیوں کے بیت المدراس میں فلاں چیز پیش آئی۔ یہ بیت المدراس ایک طرح کا مدرسہ ہی تھا، صرف مدرسہ نہیں تھا، اسے ہم ہمارے ہاں کا دارالافتاء بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی لوگ وہاں جا کر اپنے علمی معلومات بھی حاصل کر سکتے تھے، اور وہاں کے جو یہودی افسر ہوتے ان سے معلوم کرتے کہ ان کے دینی احکام ان کے فلاں گتھی میں فلاں مسئلے میں کیا احکام دیتے ہیں۔ تو ان حالات میں اگرچہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ غیر مسلم لوگوں کی تعلیم کا انتظام اسلامی حکومت کرتی ہو، کرنا چاہے تو کوئی امر مانے نہیں، لیکن عہد نبوی میں اس خاص خصوصی نظام کے تحت کہ ہر کمیونٹی کو کاملاً داخلی خود مختاری عطا کی گئی تھی، انہیں اپنی تعلیم کی بھی آزادی تھی اور وہ بہتر انجام دے سکتے۔ مثلاً اسلامی مدرسے میں کوئی یہودی بچہ یا کوئی عیسائی بچہ آئے تو اسے قرآن کی تعلیم دینے والا تو استاد ملے گا، لیکن انجیل کی تعلیم دینے والا کوئی استاد اسے ملے گا نہیں۔ اس لیے ان کے حق میں، انہی کی فلاح اور بہبودی کے لیے یہ مناسب تھا کہ ان کا مدرسہ ہی الگ ہو اور وہ اپنے مذہب کی تعلیم اپنے ہی اساتذہ کی مدد سے پائیں، اور کوئی غیر مذہب والا انہیں بہکائے اور بھٹکائے نہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کبھی کبھی یہودی رسول اللہ کے پاس آ کر کسی علمی مسئلے میں جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض نتائج نکلے اسلامی تعلیم کے سلسلے میں، ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً ایک مرتبہ یہودی ایک نوجوان کپل کو، ایک مرد اور عورت کو رسول اللہ کے پاس لائے اور کہا کہ ان لوگوں کو ہم نے زنا کرتے ہوئے پایا اور آپ کے پاس لائے ہیں تاکہ آپ انہیں سزا دیں۔
اس سلسلے میں رسول اکرم بجائے اپنی ثوابدید پر فیصلہ کرنے یا اسلامی قانون پر نافذ کرنے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری دینی کتاب میں توریت میں کیا احکام ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جھوٹ کہا کہ توریت کا حکم یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کا منہ کالا کیا جائے، انہیں گدھے پر دم کی طرح منہ کر کے بٹھایا جائے، سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جائے، ان کی گشت اور تبشیر کرائی جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، توریت میں دوسرے احکام ہے، توریت لاؤ۔ چنانچہ توریت کو لایا گیا، پڑھایا گیا، اور پھر اس میں جب رجم کی سزا ملی تو انہیں رجم کرایا گیا۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ توریت کو پڑھتے ہوئے ابتداً ایک یہودی نے جو پڑھ رہا تھا اس آیت کو چھوڑ دیا جس میں رجم کا ذکر تھا، اس کے اوپر کی بھی آیتیں پڑھنے لگا، اس کے نیچے کی بھی آیتیں پڑھنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو ایک نو مسلم یہودی تھے، انہوں نے رسول اللہ کی توجہ منعطف کرائی اس امر پر کہ یہاں کچھ اور آیتیں ہیں جسے وہ چھپا رہا ہے۔ چنانچہ اسے معین طور سے کہا گیا کہ اس مقام کی عبارت پڑھ، تو وہاں وہ چیز ملی جس کا ذکر کیا گیا، انہیں رجم کی سزا دی جائے۔ غالباً اس صورتحال کا نتیجہ ہوگا رسول اکرم نے اپنے خاص کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تم عبرانی خط سیکھو، کیونکہ مجھے آئے دن یہودیوں سے خط و کتابت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور میں یہودیوں سے پڑھوا کر سنوں تو مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے تم خود سیکھ لو۔ دوسرے الفاظ میں بیرونی زبانوں، اجنبی زبانوں کے سیکھنے سکھانے پر بھی رسول اللہ نے توجہ فرمائی، اور اس سے سیاسی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، علمی فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ علمی فائدے کے متعلق ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، جو اپنے باپ سے بھی پہلے مسلمان ہوئے اور نہایت ذہین اور نہایت دیندار متقی نوجوان تھے۔ ساری رات نفل نمازیں پڑھتے، عہد کر رکھا تھا کہ ساری عمر روزانہ روزہ رکھوں گا وغیرہ۔ ایک دن وہ آ کر رسول اللہ سے کہنے لگے، میں نے خواب دیکھا کہ میں 2 انگلیوں کو چوس رہا ہوں، ایک سے شہد نکل رہی ہے اور دوسرے سے شاید دودھ نکل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن اور توریت دونوں سے استفادہ کر سکو گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بعد کے زمانوں میں انہوں نے سریانی زبان کی بھی تعلیم پائی، اور بائبل کا سریانی ترجمہ بھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ایک دن سریانی زبان میں جس کو وہ سمجھتے تھے توریت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اجنبی زبانوں کے سیکھنے کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہو چلا تھا، اور لکھا ہے کہ زید بن ثابت کو 4-5 زبانیں آتی تھیں، ابھی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، کاتب وحی۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، عبرانی خط انہوں نے سیکھا تھا، اور کوئی تعجب نہیں کہ عبرانی زبان بھی وہ سیکھ گئے ہوں، کیونکہ مدینے میں بہت سے یہودی رہتے تھے۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ انہیں قبطی زبان بھی آتی تھی، انہیں فارسی زبان بھی آتی تھی۔ اور اس سلسلے میں ایک جملہ دلچسپ ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے فارسی زبان بہت جلد اس وقت سیکھ لی جب ایک ایرانی وفد رسول اللہ کے پاس یمن سے آیا، کچھ دن وہاں مقیم رہا، چنانچہ ان سے قریبی روابط رکھنے کے باعث حضرت زید بن ثابت نے بہت جلد ان کی زبان سیکھ لی۔ ظاہر ہے کہ تھوڑی ہی زبان انہوں نے سیکھی ہوگی، بہرحال اتنی سیکھ گئے کہ ان لوگوں سے معمولی روزمرہ کی گفتگو کر سکیں، ان کی ضرورتیں معلوم کر سکیں، ان کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ جو بھی ہو، ہمیں تعلیم کے سلسلے میں ایک طرف ان انتظامات کا پتہ چلتا ہے جو پائے تخت یا دارالسلطنت شہر مدینہ میں کیے گئے تھے، اور دوسری طرف ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو اضلاع اور مضافات میں یا دور دراز کے مقاموں میں اسلامی سلطنت کا جز بنتے جا رہے تھے، قائم انتظام ان کا عمل میں آیا۔ ان انتظامات کا ایک پہلو اور بھی ہے جس کی طرف بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا، وہ یہ کہ کسی علاقے کی دعوت پر ایک نہیں ایک پوری جماعت بھی بھیجی جاتی تھی کہ وہاں جا کر ان لوگوں کو تعلیم دو، اسلام سکھاؤ، اسلامی احکام بتاؤ۔ تو بعض وقت انہیں اس میں کامیابی ہوتی تھی،
بعض وقت دشمن ایسی چھوٹی موٹی جماعت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرتا، انہیں قتل بھی کر دیتا تھا، جیسا بیر معونہ اور رجیع کے سلسلے میں 2 واقعات پیش آ چکے تھے۔ تعلیم کے متعلق ایک اور پہلو پر میں آپ کی توجہ منعطف کراؤں گا، وہ میرا استنباط ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف علوم کی اہمیت سے واقف تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان ان علوم کو سیکھیں، ان کے لیے الگ الگ درسی کتابوں کی جگہ ایک ہی درسی کتاب دینا پسند فرماتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص اس کتاب کو ہمیشہ پڑھتا رہے، چاہے اس کے فن کی چیزوں سے اس کو دلچسپی ہو یا کسی خاص فن کی چیزوں سے اس میں دلچسپی نہ ہو، لیکن وہ اس میں موجود ہیں، اور یہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کو آدمی اگر بار بار پڑھتا رہے تو اپنے فن کی چیزوں کو بھی وہ پڑھے گا، اور مجبور ہوگا کہ غیر فن کی چیزوں کو بھی سرسری نظر ہی سے پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، اور کبھی نہ کبھی اس کے یہ معلومات جو غیر فن کے متعلق ہیں اسے کام آ سکتے ہیں، اس کی سب کانشنس رہیں گے اور اسے وہ استفادہ کریں گے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر سے ہم قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو نظر آئے گا کہ اس میں بے شمار علوم کا ذکر ہے، اس میں صرف دین کی چیزوں کا، عقائد کا، عبادات کا اور متعلقہ اخلاقی چیزوں کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیں اور علوم بھی نظر آتے ہیں۔ اگر میں توریت کو بنی اسرائیل کی تاریخ کہوں کہ اس میں پہلا باب تمہید کے طور پر حضرت آدم کی ولادت سے لے کر حضرت ابراہیم تک کی حالات پر ہے، اسے تمہیدی باب شمار کریں تو بات کی پوری چیزیں بائبل میں صرف بنی اسرائیل کی تاریخ پر مشتمل ہے، ان کی بھلائی کے زمانے کے بھی، ان کی مصیبت کے زمانے کی بھی۔ انجیل کو آپ پڑھیں تو وہ ایک سوانح عمری ہے ایک ہی شخصی حضرت عیسیٰ کی۔ اس کے برخلاف قرآن مجید پر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ یہ نہ تو عرب کی تاریخ ہے، نہ رسول اللہ کی سوانح عمری ہے، بلکہ شاید میرا قصور آپ معاف کریں گے، پوری انسانیت کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر بہت سے بادشاہوں، بہت سے نبیوں اور بہت سے لوگوں کے اس کے اندر حالات آتے ہیں، اور ان حالات کی طرف اشارہ کر کے قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان سبق لیں اور ان گزشتہ لوگوں کے اچھے یا برے انجام کو اپنے سامنے رکھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ قرآن میں جن جن مقاموں کا ذکر آیا ہے اس کا جغرافیہ بناؤں، تو نظر آیا کہ اس میں مصر کا بھی ذکر ہے، اس میں بابل کا بھی ذکر ہے جو عراق میں ہے، اور اس میں یمن کا بھی ذکر ہے، اس میں کچھ اور ممالک کا بھی ذکر ہے، اور ایک ایسے ملک کی طرف اشارہ ہے، کم از کم ایک ایسے پیغمبر کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم ہندوستان میں شمار کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت ذوالکفل رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے اس کا پتہ بالکل نہیں چلتا، قرآن میں کوئی تفصیل نہیں ہے، صرف ان کا نام 1-2 بار آیا ہے۔ حدیث شریف میں ان کے متعلق کوئی حالات ایسے نہیں ملتے جو قابل اعتماد ہوں۔ بعد کے مفسرین نے کچھ لکھا ہے کہ اس سے مراد فلاں نبی ہیں، لیکن وہ ناقابل اعتماد معلوم ہوتی ہیں۔ ہم میں سے بہتوں کے استاد مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے تھے کہ غالباً اس سے مراد گوتم بدھ ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے تھے کہ ذوالکفل کے لفظی معنی ہیں کفل والا، اور لفظ کفل ایک معرب شکل ہے کپیلا وستو کی، جو بنارس کے قریب ایک شہر تھا اور جہاں گوتم بدھ پیدا ہوا تھا، تو ذوالکفل ایک لقب ہے گوتم بدھ کے متعلق، یہ ان کا خیال تھا۔ اور اس کی مزید تائید کے لیے وہ سورہ والتین کی طرف بھی اشارہ فرماتے تھے اپنے درس میں، اور کہتے تھے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین میں سارے مفسرین کی اتفاق رائے سے 4 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، جبل زیتون سے ان کو بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور
سینہ حضرت موسیٰ کا ہے سے متعلق ہے، جہاں انہیں توریت خدا نے دی تھی، خدا کی تجلی وہاں ہوئی تھی۔ حاض البلد الامین، یہ محفوظ شہر، اس سے مراد مکہ معظمہ ہے، رسول اللہ کا ملک۔ باقی رابط 3 جو پہلا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ اس میں مورخ تو نہیں، مفسر خیال آرائی کرتے رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم ہے، کسی نے کہا کوئی اور نبی ہے، لیکن نہ حضرت ابراہیم کی حیات مبارکہ میں نہ ہی ان دوسرے نبیوں کے حالات میں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں لفظ انجیر کو یا انجیر کی چیز کو کوئی بھی اہمیت حاصل رہی ہو۔ قرآن مجید میں جہاں سارے ہی اس زمانے کے بڑے مذہبوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، مجوسیوں کا بھی، سابیوں کا بھی، تو دل کو یہ بات نہیں لگتی کہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے مذہب یعنی بدھ مت کو، جو چین سے لے کر ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا، اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ذکر موجود ہے، ایک لطیف انداز میں اس کے پیغمبر کا ذکر کر دیا گیا، چونکہ اس کی حالات تفصیل سے عربوں کو معلوم نہیں تھے، لہذا اس پر زور نہیں دیا گیا۔ عرب جن لوگوں کے حالات سے زیادہ واقف تھے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ان کے متعلق زیادہ تفصیلیں دی گئیں۔ جو بھی ہو، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف علوم ہیں، اس میں تاریخ کا بھی ذکر ہے، اس میں ان علوم کا بھی ذکر ہے جسے ہم ایگزیکٹ سائنسز کہتے ہیں، مثلا اس میں باٹنی کا ذکر ہمیں بڑی کثرت سے ملتا ہے، مظاہر قدرت کا اس میں بہت ذکر آتا ہے، اس میں اسٹرانومی کا بڑی کثرت سے ذکر آتا ہے، اور اس میں جینیکولوجی اور ایمبریولوجی یعنی نطفے سے لے کر بچے کا ماں کے بطن میں پیدا ہونا، پرورش پانا اور پیدا ہونا، اس کی اتنی طویل اور مفصل تشریحیں آئی ہیں کہ ان کا آج تک بھی اثر ہو رہا ہے۔ غالباً میں نے آپ کو کسی وقت بیان کیا تھا کہ 2 سال قبل پیرس میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے فرینچ زبان میں، مؤلف کا نام ہے بیوکائی، اور کتاب کا نام ہے بائبل، قرآن اور سائنس۔ اس میں چونکہ وہ ایک سرجن ہے مؤلف، اور اسے دلچسپی ہے بچوں کی ولادت، غالباً وہ ولادت کا سرجن ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ ایمبریولوجی، علم الجنین کے متعلق جو تفصیلیں قرآن نے دی ہیں، اس کا علم نہ یونان کے قدیم مشہور طبیبوں کو ہے، ارسطو، افلاطون، فلاں فلاں، اور نہ زمانے حال کے یورپی لوگوں کو حال تک اس کی کوئی تفصیلیں معلوم تھیں۔ اور اب سے 1400 سال پہلے ایک امی، ایک بدوی، ایک صحرا نشین اس کا ذکر کرتا ہے، تو یقیناً اس انسان کا کلام نہیں ہونا چاہیے، وہ خدا ہی کا کلام ہو سکتا ہے، جس کے معلومات اٹل، غیر متبدل پذیر ہیں، اور جدید ترین سائنس بھی ایمبریولوجی کے متعلق ہمیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں بتاتی، اسی کی توثیق، اسی کو کنفرم کرتی ہے۔ ابھی کوئی 2 مہینے کی بات ہے کہ پروفیسر بیوکائی نے اپنے اسلام کا اظہار بھی کر دیا اسی ایمبریولوجی کے قرآنی تذکرے کی بنا پر۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہمیں جیولوجی کا، پتھروں کا بھی ذکر ملتا ہے، حیوانات کا ذکر ملتا ہے، موتیوں کا ذکر ملتا ہے، مرجان کا ذکر ملتا ہے، بے شمار علوم و فنون کا اس میں پتہ چلتا ہے۔ تو میرا ایک ہائپوتھیسس، ایک گمان تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کو کچھ تو بنیادی تعلیم دی جائے جو لازمی ہو، اور کچھ تعلیم اسے معلوم حاصل کر لینی چاہیے جو کبھی نہ کبھی اسے کام آئے گی، چاہے اس کے معلومات روڈیمنٹری ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے لیے انتخاب کیا گیا یہ وسیلہ کہ قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھو، اور قرآن مجید میں سارے ہی علوم و فنون کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں جہاز رانی کا بھی ذکر ہے، اس میں میٹریارولوجی اور طوفانوں کا بھی ذکر ہے، فلاں فلاں۔ مجھے اب اس کو یہاں روکنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر معلومات عہد نبوی کی تعلیمی انتظام کے متعلق کافی تھے۔ ایک چھوٹا سا جز باقی رہتا ہے، وہ علوم کی سرپرستی۔
اس کے متعلق کچھ زیادہ چیزیں میں آپ سے عرض نہیں کر سکوں گا، ممکن ہے 2-4 منٹ جو اور باقی ہیں اسی میں اس کو ختم کر دوں، پھر آپ کے اگر سوالات ہوں تو ان کے ذریعے سے اپنے بیان کی کوتاہیوں کی تلافی کی کوشش کروں گا۔ علوم و فنون عہد نبوی میں زیادہ نہیں تھے، لیکن جو بھی علوم تھے وہ ترقی پذیر تھے اور ان کی ضرورت بھی تھی۔ ان میں سے ایک چیز ہے طبابت، اس کے متعلق میں بہت سے معلومات ملتے ہیں۔ عہد نبوی میں طبیبوں کی حالت اور جراحی کرنے والے سرجنوں کی حالات اس میں ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ذکر ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی بیمار ہوئے، رسول اللہ ان کی عیادت کو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے قبیلے میں یا تمہارے محلے میں کون طبیب ہے؟ تو لوگ 2 نام لیتے ہیں، فلاں اور فلاں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں جو ماہر تر ہے اس کو بلا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کا بھی لحاظ ہوتا تھا کہ اسپیشلائزیشن پیدا کریں لوگ اور ماہروں ہی سے علاج کرائیں، اور لوگوں کو ماہر بننے کی ترغیب بھی دی کہ اپنے فن میں کمال حاصل کرو۔ اسی طرح اس کا بھی پتہ چلتا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جس شخص کو علم طب سے کوئی واقفیت نہیں ہے، اگر وہ علاج کرے اور اس کی وجہ سے تو اسے سزا دی جائے گی، کیونکہ اس کے اناڑی پن کی وجہ سے بے قصور ایک معصوم آدمی بیمار نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم طب کی عہد نبوی میں کافی اہمیت سمجھی جاتی تھی، اور علاج سمپلس کے ذریعے سے، مفردات کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور خود رسول اکرم کی طرف بے شمار نسخے منسوب ہیں۔ لوگ آ کر آپ سے کہتے یا رسول اللہ مجھے فلاں بیماری ہے، تو آپ اسے سفارش کرتے تم فلاں چیز کھاؤ یا فلاں چیز پیو وغیرہ۔ تو طب نبوی کا ایک پورے کا پورا نظام اس طرح کی احادیث پر مشتمل ہو کر بن چکا ہے، اس پر کچھ نہیں تو 15-20 کتابیں میں دیکھ چکا ہوں۔ دوسرا علم جس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی اور جس کا قرآن میں بھی تفصیل سے ذکر ہے، وہ اسٹرانومی، علم حیت ہے۔ اس کے فوائد خود قرآن نے بتائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو رات کے وقت اپنا راستہ معلوم ہو سکے گا، اس کے ذریعے سے تمہیں اپنے اوقات کا، حج کے زمانے کا تعین کر سکو گے، فلاں فلاں۔ علم حیت کی طرف بھی بڑی توجہ کی جاتی تھی، اور خود رسول اکرم کو اس کی بہت اچھی واقفیت تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی یا مسجد قباء کی، تو قبلے کے تعین کا سوال تھا۔ وہ یوں ہی اٹکل پر قبلہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، اس قبلے کو شروع میں بیت المقدس کی جہت میں ہونا ضروری تھا اور بعد میں کعبے کی طرف۔ یہ کیسے معلوم ہو؟ اس کا طریقہ یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً کئی بار بیت المقدس کے پاس سے گزر چکے تھے تجارت کے لیے۔ جب وہ بصرہ گئے تو وہ بیت المقدس سے بھی پرے ہے، تو بیت المقدس کی طرف کئی وقت گزر چکے تھے، اور یہ سفر رات کے وقت ہوتا تھا اونٹوں پر۔ کس طرح ہوتا تھا؟ ستاروں کی مدد سے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ کس ستارے کی مدد سے بیت المقدس کی طرف جانے والوں کو جانا چاہیے، اور کس ستارے کی مدد سے رات کے وقت بیت المقدس سے مکہ جانے والے یا مدینے سے مکہ جانے والے شخص کو اپنا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹرانومی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے، اور ایک حدیث میں ذکر ہے کہ لوگوں کو اپنے انساب سیکھنے چاہیے۔ میرے باپ کا یہ نام، دادا کا یہ نام، انساب معلوم کرنے چاہیے۔ ان کی ایک عملی اہمیت یہ بھی ہے کہ کوئی محرم عورت سے نکاح نہ کر لے، اور اس طرح کی چیزیں صرف تاریخی معلومات ہی کے لیے نہیں بلکہ دیگر امور کے لیے بھی کارآمد ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی میں کچھ علوم پائے جاتے تھے جن کی رسول اللہ سرپرستی فرماتے تھے، اور کچھ چیزیں مثلاً عسکریات کے سلسلے میں اس کی بھی ترغیب و تشویق دی جاتی تھی۔ اور اس پر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، عزیز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کا ایک پلندہ مجھے دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصراً ان کا جواب دوں۔
لیکن ان سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اپنی تقریر ہی کا کچھ تکملہ کرنا چاہتا ہوں 2 نقطوں کے متعلق جو ممکن ہے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ اولاً میں نے آپ سے وہ قصہ بیان کیا کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کی تعلیم کا لکھنا پڑھنا سکھانے کا کام لیا تھا۔ اس واقعے کو ایک محدث نے اس عنوان کے تحت درج کیا ہے: مشرک استاد کو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بنانے کا جواز۔ بہت دلچسپ استنباط ہے، جواز المعلم المشرک، کیونکہ مکے والے مشرک تھے، کافر تھے، اور مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے چاہے کسی قسم کی تعلیم ہو اس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اور مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ طب وغیرہ ایسی چیزوں کے لیے، یا خود حضرت زید بن ثابت نے جب عبرانی خط سیکھا تو یہودیوں سے سیکھا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی علم سیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں۔ دوسرا نقطہ معمولی ہے، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے علوم ہیں، اور اگر قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو آدمی کو بہت سے علوم میں شدھ بدھ دخل ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑے علم کا اضافہ کرنا، میں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ ہے تقابلی مذاہب، کمپیریٹیو ریلیجن۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد ادیان کا ذکر ہے، ان کے عقائد کا ذکر ہے، چاہے ان کی تردید ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن قرآن میں بہت سے مذہبوں کا ذکر آیا ہے۔ لہذا قرآن کے پڑھنے والے کا ایک فریضہ یہ بھی ہوگا کہ تفسیر کے ذریعے سے یا اور وسائل سے اپنے معلومات ان دینوں کے متعلق بڑھائے جو اس کو تبلیغ کے سلسلے میں بھی کارآمد ہو سکتے ہیں، اور اس کو جواب دہی کے لیے بھی، مثلاً دوسرے مذہب کے لوگ کچھ سوال کریں، کچھ اعتراض کریں تو ان کے مذہب سے واقفیت ہمیں بعض وقت کارآمد ہوتی ہے۔ ایک لطیفے کے طور پر میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، ایک مرتبہ ایک فرانسیسی نن نے، جو الحمدللہ اب حاجی طاہرہ کے نام سے مسلمان ہو چکی ہے، اس نے مجھ پر اعتراض کیا تعدد ازدواج کے متعلق۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ اور لوگ مجھ پر اگر یہ اعتراض کریں تو قبول، لیکن تم سے اس اعتراض کی مجھے امید نہیں تھی۔ میں سمجھتا کہ آپ کو اس کا حق ہے، کیونکہ آپ کے اپنے مذہب کے مطابق، عیسائی مذہب کے مطابق، نن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کی بیوی کہلاتی ہے، اسپاؤز آف گاڈ۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے شوہر کو تو کئی لاکھ بیوی ہیں، مجھے 4 پر آپ اعتراض کرتی ہیں۔ اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ 2 سال کی خط و کتابت کے بعد اس نے اپنے کانوینٹ کو چھوڑ دیا، مسلمان ہو گئی۔ خیر، تو بہرحال دوسروں کے مذہب سے واقفیت میں بعض وقت فائدہ ہوتا ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس تصور کے متعلق کہ خدا کی بیویاں ہیں، کیونکہ وہ نکاح نہیں کرتی۔ ایک خط کلام کے طور پر میں ایک دوست کی طرف مخاطب ہوں گا، ممکن ہے وہ یہاں موجود ہوں۔ ابھی انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ لکھ کر کاغذ کو بند کرنے سے پہلے رسول اللہ کا ارشاد تھا کہ اس پر ریگ ڈال کر اسے خشک کر لو۔ انہوں نے حوالہ پوچھا تھا، وہ حوالہ مجھے اس وقت یاد نہیں تھا جب انہوں نے سوال کیا۔ بعد میں نے ایک کتاب ابھی دیکھی سیرت النبی کی، اس میں اس کا حوالہ ملا ہے، ترمذی، حدیث کی مشہور کتاب ترمذی میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کا سوال آتا ہے، یہ سوالوں کا گویا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھ کر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کے واقعے تھے تو گویا انہیں اجازت دینا معلوم ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خبر اس کے کہ میں اپنے خیال کو ظاہر کروں، میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ اور بھی لوگوں کو توریت پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، ان کے متعلق بھی صراحت سے ذکر ملتا ہے، رسول اکرم نے انہیں اجازت دی کہ ایک دن توریت پڑھا کرو، ایک دن قرآن پڑھا کرو۔ تو اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر کو کیوں روکا؟
کہنا مشکل ہے، دو جواب ذہن میں آتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ اجازتیں خصوصی ہو سکتی ہیں، صرف ان لوگوں کو دی جا سکتی ہیں جن کے معلومات اسلام کے متعلق کافی ہیں، جن کا ایمان راسخ ہے اور جن کو غیر مذہب کی کتابیں پڑھنے کے باعث اپنے ایمان میں کچھ تذبذب پیدا نہ ہو۔ ان حالات میں آپ پوچھیں گے کہ پھر حضرت عمر کو کیسے روکا گیا؟ اس میں عرض کروں گا کہ ایک تو وہ ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے، ابتدائے ہجرت کا۔ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جو اجازت دی گئی ہے رب بات کی چیز ہے۔ ان کے زمانے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں قرآن مجید کا بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا، وہ بڑے فاضل نوجوان تھے، ان کے متعلق یہ اطمینان تھا کہ وہ اسلام پر مستحکم ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر کے عمل کو کہ وہ ہاتھ میں توریت کا ایک ورق لے کر پڑھنے لگے تھے، یہ امکان تھا کہ اگر رسول اللہ خاموش ہو جائیں تو کہ اس سے سارے لوگ جواز سمجھیں، اور یہ رسول اللہ کی پالیسی کے خلاف تھا کہ وہ ان کو اجازت دینا چاہتے تھے جن کے علم کے متعلق، اسلامی معلومات کے متعلق آپ کو اطمینان ہو۔ حضرت عمر کو توریت پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ خاموش ہو جائیں تو اس کے معنی یہ نکلتے کہ ایسا ہر شخص کر سکتا ہے، اور یہ غالباً آپ کی مصلحت کے خلاف تھا۔ آخری جواب یہ ہو سکتا ہے کہ عہد نبوی میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ شروع میں آپ ایک چیز سے منع فرماتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلا ایک مشہور حدیث ہے، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کے لیے قبرستانوں کو جا سکتی ہو۔ تو مختلف وجوہ سے قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے، پیغمبر ہی ایک چیز کا حکم دیتا ہے تو پیغمبر ہی اسے بدل سکتا ہے، ہم آپ بعد کے لوگوں کو یہ حق پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے سوا میں اور کچھ عرض نہیں کر سکتا، ممکن ہے کوئی اور وجہ اس فرق کی آپ کے اپنے ذہن میں آئے۔ دوسرا سوال یہ ہے، بیعت عقبہ میں دیا جانے والا قرآن حکیم کا نسخہ مسجد میں رکھا گیا، کیا مسجد نبوی سے قبل مدینے میں کوئی مسجد تھی؟ جی ہاں تھیں، اور بہت سی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقبہ میں کوئی 12 قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جن میں سے شاید 3 اوس کے اور 9 خزرج کے تھے۔ چونکہ اوس اور خزرج میں جھگڑے تھے، اس لیے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی ایک ہی مسجد ہو، اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایسی متعدد مسجدیں تھیں، لیکن کتنی تھیں یہ کہنا دشوار ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں سمودی کی تاریخ مدینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام پر مسجد نبوی بنائی گئی وہ کوئی نئی مسجد نہ تھی، بلکہ پرانی ہی مسجد کی توسیع تھی۔ قبیلہ بنی نجار کے لوگ وہاں ایک مسجد بنا چکے تھے، وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے آنے سے پہلے صرف قبیلے کے لوگ نماز پڑھتے تھے، تو ممکن ہے 8، 10، 15، 20 آدمیوں کی اس میں جگہ ہو۔ جب رسول اللہ امام بنا کر نماز پڑھاتے ہیں تو ظاہر تھا کہ سارے مدینے کے لوگ وہاں دوڑے آنے لگے، اور وہ چھوٹی سی مسجد ناکافی ہو گئی، لہذا اس کی توسیع کے لیے ایک وسیع تر مسجد تعمیر کی گئی، جو اب مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ تیسرا سوال، معذرت کے ساتھ کہ پچھلے کسی درس میں موسیقی کے بارے میں فرمایا کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، کیا ساز کی بھی اجازت ہے؟ جبکہ آپ نے فرمایا کہ میں آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے وہ حدیث اب تک نہیں ملی جس کا یہاں ذکر ہے کہ آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے حوالہ دیں، حدیث صحیح ہو، میں اس کے قبول کرنے کے لیے پوری طرح ہر وقت آمادہ ہوں۔ باقی ساز میری موسیقی دانی کا یہ عالم ہے کہ مجھے معلوم نہیں ساز کسے کہتے ہیں۔ دوسرے علوم کی طرح علم نجوم بھی ایک علم ہے، اس علم کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر واضح کریں، فعال، ہاتھ دکھانا وغیرہ کو مد نظر رکھیں۔ جس علم نجوم کا حدیث میں ذکر ہے اسے ہم اسٹرانومی کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں جسے ہم اسٹرالوجی کہتے ہیں، اور اس کے متعلق صراحت سے بعض حدیثوں میں ذکر بھی آتا ہے کہ
جو لوگ فال ٹوٹکے کرتے ہیں وہ ایک سچی بات اور 1000 جھوٹی باتیں بولتے ہیں. اس کی توجہ یوں کی ہے کہ بعض جن آ کر انہیں معلومات مہیا کرتے ہیں، لیکن یہ جن خود علم اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو فرشتے آتشی پتھر پھینک کر ان کو بھگا دیتے ہیں. تو لیکن کبھی کبھی ان کے کان میں کوئی چیز آسمان کی پڑ جاتی ہے اور وہ زمین پہ آ کر اپنے معتقدین کو ایک سچ میں 1000 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں. غرض جو بھی وجہ ہو، اس بیان کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم نجوم کو اسٹرالوجی کے معنی میں اسلام میں کوئی قبولیت حاصل نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ دور نبوی اور اس کے بعد کے زیادہ تر مدارس دنیاوی تعلیم ہی کے لیے وقف تھے؟ مجھے اس کا ثبوت چاہیے، میں نہیں جانتا کہ ایسا ہی تھا. اس کے برخلاف جتنے بھی مدرسے ملتے ہیں ان میں دینی تعلیم نہیں ہوتی تھی. مثال کے طور پر بغداد کا مدرسہ نظامیہ جس کی امام غزالی نے صدارت کی تھی اور لوگ بھی، وہاں دنیاوی علوم کا کوئی ذکر نہیں ملتا، دینی علوم ہی ملتے ہیں. دنیاوی علوم کو چھوڑ دیا گیا تھا پیشہ ور لوگوں پر. مثلا میں ناندائی ہوں، مثلا میں لوہار ہوں یا سنار ہوں، فلاں فلاں، تو میں ہی اپنے بچے کو تعلیم دے لیتا اور زیادہ کھلے دل سے. آج بھی یہی رواج ہے کہ کوئی اجنبی میرے پاس آئے، میں کوئی اچھا علم جانتا ہوں تو اس کی ساری چیزیں سے نہیں بتاتا ہوں، چھپاتا ہوں، لیکن اپنے بچے کو ضرور بناتا ہوں. تو یہ تعلیم اہل فن خود ہی اپنے بچوں کو دے دیتے تھے یا اپنے ہمسایہ، اپنے دوستوں کے سپرد بچوں کو کرتے تھے. اور حکومت نے پرانے زمانے میں اس پر دلچسپی لینے کی ضرورت نہ سمجھی. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی ممانعت ہو. اگر ہمارے زمانے میں پیشہ ورانہ مدرسوں کی حکومت کی توجہ سے قائم کرے تو اس میں کوئی امر مانع نہیں، بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہی ہے کہ یہ تعلیم بغیر کسی دشواری کے سارے بچوں کو حاصل ہوگی. اور ان نامعقول اساتذہ کو جو راز کی چیزیں کہہ کر اجنبی لوگوں کو اور اجنبی طلباء کو نہیں بتاتے ہیں، اسے مقصود رہتے ہیں، محدود رکھتے ہیں اپنی ذات کی حد تک. اور اس کے متعلق مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں حضور اکرم نے فرمایا، جو شخص علم کو چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ آخرت کے خیال کو ذرا جیب میں رکھنے کے قابل چیز سمجھتے ہیں، عمل کرنے کے قابل کم سمجھتے ہیں. آپ نے ابھی فرمایا کہ حضور کے پاس اکثر مریض آتے تو حضور ان کی حالات سن کر مرض کے مطابق کوئی دوا یا غذا علاج کے طور پر تجویز فرماتے، اور ایسی دوائیں اور غذائیں چند صحابہ نے نوٹ کی. یہ آخری جز غالباً میں نے نہیں کہا کہ چند صحابہ نے نوٹ کی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ نے اس کی روایت کی تاکہ ان کے ذریعے سے حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آئے. لیکن انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہوں، یہ اہل صحابہ کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ بعد کی، اور ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں کے معلومات کو طب نبوی کے نام سے کتابی صورتوں میں جمع کیا. باقی ایسی کتابوں کے نام اگر آپ کے پاس کشف الظنون ہو تو اسے دیکھیے، اس میں تفصیل سے ملے گا. مؤلفوں کی ایک مرتبہ میں نے نام جمع کیے تھے، کوئی 10-12 نام مجھے ملے تھے، لیکن اس وقت مجھے یاد اس لیے نہیں ہے کہ وہ میرے فن کی چیز نہیں تھی. معلومات کی خاطر میں نے وہ نام لکھے اور کسی چیز میں شائع بھی کیے، اس کے بعد ان کو بھلا دیا. تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. کیا کسی ایسی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہے؟ افسوس ہے کہ اس بارے میں بھی میں کوئی چیز عرض نہیں کر سکتا. یہ غالباً میڈیکل کے طالب علم ہیں، اگر انہیں اس سے دلچسپی ہے تو کتابوں کے عربی نام میں انہیں روانہ کر سکتا ہوں. وہ ازراہ کرم مجھے اپنا نام اور پتہ مہیا کریں. اس کے بعد ایک سوال ہے، کیا اسلام میں مخلوط تعلیم کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو اسلام کہاں تک اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس کا جواب میرے لیے مشکل ہے کیونکہ مجھے مبنی کرنا پڑے گا عہد نبوی پر، اور میرے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ عہد نبوی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی جماعت میں بٹھا کر درس دیا جاتا ہو. بجوز اس کے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو مسجد میں مرد اور عورتیں دونوں ہوتے تھے. ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، دوسروں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، یہ ممکن ہے، لیکن ایک ہی حال میں ایک ہی مقام پر جہاں رسول اللہ تقریر فرماتے
دونوں کے لیے امکان تھا کہ آپ سے استفادہ کریں. تو اس سے شاید استنباط کیا جا سکتا ہے کہ اگر اسکول میں یا کالج میں اس کا انتظام کیا جا سکے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے بیٹھنے کی جگہ مستقل ہو تو اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہوگا، خاص کر اگر کسی استاد کا ماہر یا صرف ایک عورت ہے یا ایک صرف مرد ہے اور اس سے استفادہ دونوں کو کرنا ہے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، تو اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ دونوں کی تعلیم کا ایک وقت میں انتظام کریں. مثلاً فرض کیجئے ایک پرانی کتاب ہے کتاب الاموال فائنانس پر ابو عبید قاسم بن سلام کی. اس کی روایت کرنے والوں کی فہرست میں سب سے ممتاز نام ایک عورت کا ہے اور لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کا درس دیا کرتی تھی اور اس کے سننے کے لیے مرد بھی آتے تھے عورتیں بھی آتی تھیں. کس طرح انتظام ہوتا تھا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی استاد سے مرد اور عورت دونوں استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی جو مشہور آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر تم رسول اللہ کی زوجات مطہرہ سے کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہو تو من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھو. تو ظاہر ہے کہ مرد ہی ان ازواج مطہرہ سے سوال کر سکیں گے. اس طرح عورتوں کے لیے حجاب کا، پردے کا سوال نہیں ہے، گھر کے اندر جا کر روبرو کسی ازواج مطہرات میں سے کسی سے سوال کر سکتی ہیں. تو ان مختلف پہلوؤں کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضروریات اور حالات پر منحصر ہے. اگر دونوں کے لیے دو الگ الگ مدرسے، دو الگ الگ کالج بن سکتے ہیں بہت بہتر. اگر مجبوری ہے تو ملایا بھی جا سکتا ہے. ایک لطیفہ میں عرض کرتا ہوں، حیدرآباد دکن عثمانیہ یونیورسٹی میں کالج میں مخلوط تعلیم کا انتظام تھا اس طور پر کہ ایک حصہ بالکلیہ لڑکیوں کے لیے مخصوص ہوتا تھا. جیسے سینما میں باکس ہوتے ہیں، انہیں لڑکے نہیں دیکھ سکتے تھے اور لڑکیاں بھی لڑکوں کو دیکھ نہیں سکتی تھیں. صرف سامنے کے حصے میں کچھ جالی سی پڑی رہتی تھی تاکہ استاد کی آواز ان تک پہنچے. ان کے داخلے کا راستہ بھی الگ تھا، لڑکوں کے داخلے کا راستہ بھی الگ تھا. ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے میرے علم میں کہ ایک پروفیسر صاحب کلاس میں آئے اور یہ سمجھ کر کے وہاں لڑکیاں موجود ہیں، کیونکہ صرف لڑکیاں ان کے ایم اے کی طالبہ تھیں وہاں موجود ہیں. لیکچر شروع کیا اور لیکچر ختم کرنے کے بعد جب جانے لگے تو معلوم ہوا کہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی. تو بہرحال میں نے دل بہلائی کے لیے آپ کے ذکر کیا کہ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے، ہمارے ملک کے وسائل کے مطابق عورتوں کی اتنی یونیورسٹیاں نہیں قائم کی جا سکتی جتنی کہ مردوں کی ہے. حدیث نبوی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا ضروری یعنی فرض ہے. ان حالات میں ان مسائل کا حل اسلامی نقطہ نظر سے کیا تجویز کریں گے؟ میرا تاثر یہ ہے کہ عورتوں کی بہت بڑی اکثریت اس قدر تعلیم پانے کا موقع نہیں پائے گی جس طرح لڑکا تعلیم پانا چاہتا ہے. اس لیے اگر لڑکیوں کو عام طور پر مثلاً مڈل اسکول یا ہائی اسکول تک کی تعلیم دی جائے ان کی ضرورتوں کے مطابق اور اس کے بعد ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے، انہیں گھریلو کام میں مشغول ہو جانا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی امر مانی نہیں ہوگا. باقی جن لڑکیوں کو اس سے بھی اعلیٰ تر تعلیم پانے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ انتظام کو ترقی دی جا سکتی ہے اور خالص زنانہ یونیورسٹیاں نہ بھی بن سکیں تو جیسا میں نے عرض کیا اس کا امکان ہے کہ دونوں کی تعلیم کا انتظام اس طرح کیا جائے کہ وہ چیز پیش نہ آئے جو مخلوط تعلیم کی وجہ سے پیش آتی رہتی ہے. ہمارے یہ ختم ہوا. اس کے بعد کا سوال ہے، علم فلکیات والے کہتے ہیں ستاروں کا اثر انسان کی عملی زندگی میں بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کی یعنی نجومیوں کی باتوں پر کہاں تک یقین کرنا چاہیے، اور اس طرح پتھروں کے بارے میں سمجھانے کیا سوال ہے، مہربانی فرما کر ضرور وضاحت فرمائیں. فلکیات کے جو دو پہلو تھے اس پر میں بھی ایک دوسرے سوال کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں. اسٹرانومی اور اسٹرالوجی میں فرق کیجیے.
اسٹرانومی بہت اچھی چیز ہے، اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور اسٹرالوجی کو حضرت نے کہا کہ وہ اعتماد کرنے کے قابل چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ سچی بات ضرور کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ عام طور پر ایک من گھڑت چیز ہوتی ہے۔ خیال فرمائیے کہ یہ نجومی مجھ سے میری مستقبل کی زندگی ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن خود اپنی زندگی پر وہ کبھی نہیں سوچتے۔